یہ محفل سجائی گئی ہے، بیانات ہو چکے ہیں، اب آخری دعا باقی ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو رحمت والا دین اس نے عطا کیا، رحمت والا قرآن اس نے عطا کیا، اور رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے عطا کیا۔ یہ رحمت والے دین کا مل جانا اور رحمت والے قرآن کا ملنا اور رحمت والے نبی کی امت میں شامل ہونا، یہ اس بات کی علامت و پہچان کہ اللہ نے اس امت کے ساتھ، ہمارے اور آپ کے ساتھ اللہ نے خصوصی رحمت کا معاملہ کیا ہے۔ قرآن کریم سراپا رحمت ہی رحمت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا، اور آپ کی رحمت کا حصہ ذرے ذرے کو پہنچا، اسی بنا پہ عارفین نے لکھا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کو عارفین نے لکھا کہ جس طرح اللہ کی ربوبیت، اللہ رب ہیں اور اللہ کی ربوبیت ذرہ ذرہ کو شامل ہے، اسی طرح اللہ نے جب آپ کو رحمت للعالمین بنایا تو آپ کی رحمت، پیارے آقا پیارے نبی کی رحمت ذرہ ذرہ کو شامل ہے، یہاں تک کہ پیارے نبی کی رحمت کا حصہ چاند کو بھی ملا، سورج کو ملا، ستاروں کو ملا، پہاڑ اور سمندر کو ملا، جمادات، حیوانات، تمام کے تمام کو آپ کی رحمت کا حصہ ملا۔ اسی بنا پر کسی بندے خدا نے کہا کہ نازاں ہے حسن جس پہ وہ حسن رسول ہے، نازاں ہے حسن جس پہ وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کی قدموں کی دھول ہے۔ یعنی پیارے آقا زمین پہ چلے، آپ کے قدم مبارک سے جو دھول اڑا، وہ دھول پہنچا آسمان اور چاند تک، ستاروں تک۔ یہ ستارے کی چمک اور ستارے کی دمک یہ پیارے نبی کے قدموں کی دھول کی برکت ہے۔ تو نازاں ہے حسن جس پہ وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کی قدموں کی دھول ہے۔ اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا گیا۔ تو عرض کرنا ہے کہ تمام کے تمام چیزیں، جتنی چیزیں ہیں ان تمام پر نبی علیہ السلام کی رحمت کا اثر ظاہر ہے۔ تو اللہ نے رحمت والا قرآن بھی دیا اور رحمت والا نبی بھی دیا اور رحمت والا اللہ نے دین بھی دیا۔ اب ذرا مختصر انداز میں سمجھیے کہ جس امت کو اللہ نے یہ رحمت کی 3 حصے اللہ نے عطا فرمائے ہیں، اس امت کی عزت، اس امت کی بقا، اس امت کے نام و نشان کے باقی رہنے اور دوسری قوموں کے درمیان، آسمان کے نیچے، زمین پر اس امت کے ہمیشہ باقی رہنے، تابندہ رہنے، روشن رہنے، باعزت رہنے، سرخ روح ہونے اور ایک روشن قوم کی طرح رہنے کے لیے اس امت کے اندر 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ میں بہت ہی مختصر انداز میں اپنے تمام بھائیوں کو بھی اور اپنی ماں بہنوں کو بھی بہت آسان اور سہل انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ 4 چیزیں کیا ہیں جن 4 چیزوں پر اللہ نے اس امت مرحومہ
رحمت والی امت کی عزت، بقا، اس کے نام کا روشن رہنا، وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ مختصر انداز میں سمجھیے کہ اللہ نے اس امت کی عزت کو، اس کے نام کے بقا کو، اس کی تاریخ کے بقا کو، اس کی آئیڈیل اور اس کی شخصیت کے بقا کو اللہ نے چار چیزوں کے ساتھ وابستہ کیا ہے، جوڑا ہے۔ سب سے پہلی چیز، اس قوم میں جب تک علم کا چرچا، جب تک علم کا سلسلہ، جب تک تعلیم و تربیت کا راستہ باقی رہے گا، علم العلماء کا سلسلہ باقی رہے گا، یہ قوم ہمیشہ زندہ اور تابندہ رہے گی۔ اس قوم کا نام و نشان تاریخ میں نہیں، اس قوم کا نام و نشان روئے زمین پہ باقی رہے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس قوم کا نام و نشان مٹ جائے اور تاریخ کے پنوں میں اس کا نام باقی رہے، ایسا نہیں، بلکہ اس قوم میں، پیارے نبی کی امت میں اور اس امت محمدیہ میں جب تک علم کا، تعلیم و تربیت کا، دینی ایجوکیشن کا، حفظ قرآن کا، احادیث مبارکہ کے پڑھنے پڑھانے کا اور علم فقہ اور مسائل کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جب تک باقی رہے گا، اللہ رب العزت اس قوم محمدیہ کو، اس امت محمدیہ کو اللہ باقی رکھیں گے۔ موقع کی مناسبت سے میں ماں بہنوں کو بطور خاص ایک چھوٹا سا قصہ، ایک چھوٹی سی حکایت سنانا چاہتا ہوں کہ اس امت کی ماؤں، اس امت کی بہنوں میں جب علم کا جذبہ آیا، تعلیم کا شوق ہوا، اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو، اپنے بیٹے کو حافظ قرآن، عالم ربانی بنانے کا جذبہ ہوا، تو اللہ نے ماں کے جذبہ، ماں کی قربانی اور ماں کے ایثار اور ماں کی محنت و مجاہدہ پر اللہ نے لخت جگر کو کیا مقام پہنچایا۔ ایک بچہ جو دینی تعلیم کی اہمیت کو اس نے محسوس کیا، ملک علاقہ دمشق کا رہنے والا، ملک شام کا رہنے والا، علاقہ دمشق کا رہنے والا ایک بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے، مجھے مدینہ پاک جانا ہے، مجھے علم حاصل کرنا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا میرے پاس کوئی خرچہ نہیں ہے، میں وہ خرچ کہاں سے دوں؟ پھر ماں کے دل میں خیال آیا کہ اگر اس دنیا میں کوئی بڑی نعمت ہے، کوئی بڑا سرمایہ ہے جس سے دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت کی کامیابی ہے اور میدان محشر میں تاج پوشی کا ذریعہ ہے، وہ اللہ کا علم ہے، وہ قرآن کریم ہے، وہ احادیث مبارکہ ہے۔ شام ہوئے، اس بچے کے والد گھر میں آئے، ماں نے اس کے ابا سے کہا کہ یہ بچہ پڑھنے کو جانا چاہتا ہے۔ باپ نے کہا، خرچہ کہاں سے لاؤ گی؟ ماں نے جو کہا وہ سنیے۔ ماں نے کہا، میرے پاس 2 مکان ہے، ایک مکان پہ رہتے ہیں اور دوسرا مکان چھوٹا سا مکان، جھوپڑی نما مکان، وہ ہم نے کرائے پر دیا ہوا ہے، اس کا کرایہ آتا ہے، اس سے ہمارا گھر چلتا ہے۔ ماں نے کہا، اس مکان کو بیچ دیتے ہیں اور بیچ کر وہ پیسہ اپنے بچے کو دیتے ہیں تاکہ وہ بچہ اس پیسے کو لے کر جائے اور اپنی تعلیم، اپنا علم حاصل کر کے لوٹے۔ باپ نے کہا، اس عورت کے شوہر نے کہا کہ اگر تم اس مکان کو بیچ دو گی، ماں سے کہا، ایک عورت سے کہا، اگر تم نے اس مکان کو بیچ دیا تو کرایہ کہاں سے آئے گا؟ اور جب کرایہ نہیں ہوگا تو گھر میں اچھا کھانا کہاں سے بنے گا؟ خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ اس ماں کی قربانی، اس ماں کا جذبہ، اس ماں کے اندر دل کا شوق، اسے ہزاروں سلام کہیے۔ ماں نے کہا، اس مکان کو، اس جھوپڑی کو بیچ دو، یہ پیسہ اپنے بیٹے کو دے دو تاکہ وہ پیسہ لے کر مدینہ پاک جائے اور وہاں جا کر امام مالک کے پاس علم حاصل کرے۔ شوہر نے کہا، کہاں سے کھاؤ گی؟ کہاں سے کھاؤ گی؟ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اس ماں نے کہا کہ اپنے بیٹے کو پڑھنے پڑھانے، علم الہی سے اس کے سینے کو روشن کرنے کے لیے اگر مجھے گھر کو بیچنا پڑے اور اپنا گھر چلانے کے لیے مجھے محلے کے مالداروں کے گھر جا کر ان کے برتن، ان کی پتیلی
ان کے گھر کے آنگن کو صاف کرنا پڑے تو میں اس کے گھر جاؤں گی اور اس کے دوسروں کے گھر جا کر میں برتن مانج کر جو ملے گا اس سے میں گھر چلاؤں گی۔ اللہ اللہ، مائیں بہنیں ذرا سنو اس علم کی اہمیت۔ ماں نے اس مکان کو بیچ دیا، بیٹے کو مدینہ حوالہ کر دیا، ہشام ابن عمار اس بچے کا نام ماں نے روانہ کر دیا۔ جس وقت بچہ ماں کے سامنے سے جدا ہو رہا تھا، ماں کی آنکھوں میں آنسو ہے، باپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، دل تڑپتا ہے، دل لرزتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ اتنے دور دراز علاقہ مدینہ پاک پڑھنے جاتا ہے، پتہ نہیں اس کا نگراں کون ہوگا، اس کی دیکھ ریکھ کون کرے گا۔ جب تک بچہ جاتا رہا، سڑکوں پہ نظر آتا رہا، ماں کے آنسو میں، ماں کی آنکھوں میں آنسو کے قطرے بہتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بچہ پہنچا، ماں کی اس قربانی کا حال دیکھو۔ مدینہ پاک میں پڑھنے والا وہ بچہ آگے چل کر، آگے بڑھ کر اتنا بڑا عالم بنا، اتنا بڑا محدث بنا، اتنا بڑا علم کا شیدائی بنا۔ اللہ نے علم کا ذخیرہ اس بچے کو ایسا عطا کیا کہ بعد میں چل کر ایک نامور، ایک مشہور محدث بنا۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو اتنے بڑے محدث ہیں، جن کا تذکرہ ہم اور آپ سنتے ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان کے پاس گئے، دو زانو ہو کر ان کے شاگرد بنے اور ان سے علم حدیث کو حاصل کیا۔ ماں بہنیں میرے بھائیوں، اللہ رب العزت دکھانا چاہتا ہے کہ اگر اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، حافظ قرآن بننے کے لیے، عالم ربانی، عالم قدوسی بننے کے لیے، اسی طرح سے فقیہ اور مفتی بننے کے لیے اگر ماؤں کی قربانی ہو، بہنوں کی قربانی ہو، والدین کی قربانی ہو، گھر کے افراد کی قربانی ہو، تو اللہ رب العزت اسے بڑا مقام عطا کرتے ہیں۔ لہٰذا آج کے اس دور میں ضرورت ہے کہ ہمارے دل میں علم کا جذبہ، حفظ قرآن کا جذبہ، عالم بنانے کا جذبہ پیدا ہو۔ تو پہلی چیز اس امت کے لیے اللہ نے علم العلماء کو بنایا، اور دوسری چیز اللہ نے اس امت کے لیے جود الاغنیاء بنایا کہ اس قوم کے اندر جب سخاوت کرنے والے ہوں گے، جس قوم میں سخاوت کرنے والے ہوں گے، اپنے قوم کے غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، مجبوروں پر اور پریشان حال پر لوگ خرچ کرنے والے ہوں گے، اللہ رب العزت ایسے خرچ کرنے والوں کی برکتوں سے، ایسے خرچ کرنے والوں کی قربانیوں سے اللہ اس قوم کو ہمیشہ زندہ رکھیں گے۔ تو پہلی بات یاد رکھیے، علم العلماء، جس قوم میں علم ہے، دوسرے نمبر پہ اس قوم کے اندر خرچ کرنے والے، اس قوم کے اندر سخاوت کرنے والے، اس قوم کے اندر اپنے مال کو خرچ کرنے والے افراد اگر موجود ہوں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا عدل الامراء، اس قوم کے اندر عدل و انصاف ہو، عدل ہو، انصاف ہو، ظلم نہ ہو، ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، ہر ایک کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ ہو۔ اور چوتھی چیز ہے جو بہت اہم ہے، اور یہ ہم تمام علماء کے لیے، اور آج کے دور میں جبکہ ہم اور آپ پورے عالم پہ ایک نگاہ ڈالتے ہیں، پورے عالم کو اگر ایک نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آج پورے عالم سسک رہا ہے، پورا عالم بلک رہا ہے، انسانیت ٹوٹتی جا رہی ہے، کیسے کیسے حالات و مصائب آتے جا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر ان تین چیزوں کے ساتھ کہ اس امت میں، اس قوم میں علم بھی ہو، سخاوت بھی ہو، عدل و انصاف کا پیمانہ بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ اس امت کے بوڑھوں میں، اس امت کے علماء میں، اس امت کے اہل علم میں، اس امت کے حفاظ میں درد دل ہو، ایک دل ایسا ہو، ایسے دل رکھنے والے جس دل کے اندر پوری امت کے لیے درد ہو، ایک سوز ہو، ایک تڑپ ہو، ایک کرب ہو کہ اللہ اللہ
اس پوری امت پر، انسانیت پر، آسمان کے نیچے زمین پر یہ کیا مصائب، یہ کیا مشکلات ہیں، تو ایسا درد دل رکھنے والا، ایسا سوز رکھنے والا، ایسا کرب رکھنے والا، آنسو بہانے والا، خدا کے سامنے ہاتھ اٹھانے والا، خدا کے سامنے آنچل اٹھانے والی ماں بہنیں موجود ہوں کہ ماں بہنیں اپنے گھر کے کونے میں آنچل اٹھا کر اللہ کے بندے خدا کے گھر میں بیٹھ کر، اللہ کے بندے دعوت کے راستے میں جا کر، اللہ کے بندے مدرسوں کے مسندوں میں بیٹھ کر امت کے خاطر، امت کے جوانوں کے لیے، امت کی ماؤں کے لیے، امت کی بیٹیوں کے لیے، امت کی نئی نسلوں کے لیے، امت کے معصوم بچوں کے لیے اللہ کے سامنے آنسو کے قطرے بہانے والے ہوں، درد دل سے دعا کرنے والے ہو، آہو زاری کے ساتھ خدا کے سامنے صدا لگانے والے ہو۔ دو بات کہہ کر میں اپنی باتوں کو ختم کروں گا کہ جب امت میں ایسے افراد ہوتے ہیں، ماں اور بہنوں میں ایسی عورتیں ہوتی ہیں اور جوانوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جس کا درد، جس کے دل میں ایک درد امت کے واسطے ہو رہا ہو، آنسو بہتے ہوں، تو اللہ کس طرح مصیبتوں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ غور سے سنیے گا، شبلی رحمت اللہ علیہ بغداد میں رہتے تھے اور وہاں کا ماحول بگڑتا چلا گیا، ماحول وہاں کا بگڑتا چلا گیا، رسم و رواج بڑھتا چلا گیا، علم کا سلسلہ کم ہونے لگا، شادی بیاہ کے انداز بدلنے لگے۔ تو شبلی رحمت اللہ علیہ نے ارادہ کیا کہ میں بغداد سے نکل کر چلا جاؤں، کیوں ہو سکتا ہے یہاں اللہ کا عذاب آئے۔ اور یاد رکھیے، اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو مختلف شکلوں میں، مختلف راستوں میں آتا ہے، کبھی وہ عذاب آسمانی، کبھی وہ عذاب زمینی، کبھی وہ عذاب دریائی، کبھی وہ عذاب فضائی، اور کبھی وہ عذاب انسانی ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، تو شبلی رحمت اللہ نے سوچا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی بنا پر، رسم و رواج کی بنا پر، دین سے دوری کی بنا پر یہاں عذاب آئے اور میں بھی اس عذاب کے لپیٹ میں آ جاؤں۔ شبلی رحمت اللہ علیہ نے ارادہ کر لیا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ابو حازم انصاری رحمت اللہ علیہ، بڑے محدث بھی ہیں اور صاحب دل بھی ہیں، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ خواب میں نظر آئے شبلی رحمت اللہ علیہ کے، اور خواب میں پوچھا، شبلی کیا ارادہ؟ انہوں نے کہا، میں یہاں سے چھوڑ کے جانے والا ہوں، میں یہاں سے چھوڑ کے جانے والا ہوں۔ سنیے، ابو حازم نے فرمایا، اگر تم اس ڈر سے جانا چاہتے ہو کہ یہاں اللہ کا عذاب آئے گا تو اپنے جانے کے ارادے کو چھوڑ دو۔ پھر فرمایا، جب تک تم اس سرزمین پر رہو گے، اے شبلی، جب تک تم اس سرزمین پر تم یہاں پہ رہو گے، اس وقت تک اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آئے گا، پروردگار کی طرف سے عذاب نہیں آئے گا۔ تم جب تک یہاں ہو انشاءاللہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ شبلی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، آپ ایسا کیسے کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں اس لیے کہتا ہوں کہ تم تنہائی میں اپنے ساتھ ساتھ اپنے تمام علماء کرام کو جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں، اور تمام علماء کرام ہمارے اور آپ کے لیے سر کے تاج کی طرح ہیں، ان کو محبت سے دیکھنا بھی فائدہ سے خالی نہیں۔ ایسے علماء کرام سے کہنا چاہتا ہوں، شبلی رحمت اللہ علیہ سے ابو حازم نے کہا، اے شبلی، جب تک تم اس سرزمین پہ رہو گے عذاب نہیں آ سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ تم تنہائی میں بیٹھ کر جس درد کے ساتھ، جس سوز کے ساتھ، جس تڑپ کے ساتھ، جس آنکھوں کے آنسو کے ساتھ، جس تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ، جس لرزتی ہوئی آواز کے ساتھ اللہ اللہ پکارتے ہو، اللہ کا ذکر کرتے ہو، اس ذکر کی برکت سے، اس سوز کی برکت سے، اس آہ کی برکت سے، اس درد کی برکت سے، اس آنسو کی برکت سے یہاں پہ عذاب نہیں آ سکتا ہے۔ عذاب ٹلا رہے گا، عذاب نہیں آ سکتا جب تک یہ سلسلہ باقی رہے گا۔ میرے ساتھیوں، میری ماں بہنیں، میرے سامنے
سامنے بیٹھے ہوئے جوانوں اور میرے ساتھ بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، میں آپ تمام سے کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا پر ایک نگاہ ڈالیے اور دنیا میں ہونے والے حالات کو اپنی نگاہوں میں رکھیے اور پھر سوچئے کہ کم